الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده ورحمة للعالمين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم و فرقان حمید و برہان رشید کی ایک مشہور معروف آیت مقدسہ کے چند الفاظ مجھ ناچیز میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیہ مقدسہ کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، پھر اسی آیت مقدسہ کے تحت چند تفصیلی فواہد و تفصیلی آیات بیان کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر حق قبول کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.
اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو، والمنافقین واغلظ علیہم، اور ان منافقین پر آپ سختی کریں۔ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے اور منافقین پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ کافروں کے ساتھ اس لیے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، حکم دیا گیا کہ کافر علی الاعلان اسلام کا انکار کرتے ہیں، اسلام کو، بانی اسلام کو نہیں مانتے، وہ اپنے کفر کا اعلانیہ طور پر اعلان کرتے ہیں۔ لیکن منافقین جو ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ظاہری طور پر اسلام کا انکار نہیں کرتے، لیکن بباطن وہ اسلام کے منکر ہوتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے۔ بانی اسلام، تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے کہ اسلام میں ان پر سختی کرنے کا حکم فرمایا گیا کہ ان پر سختی کرو، تاکہ یہ کسی بھی طریقے سے اپنے منافقانہ رویے سے اسلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ ویسے تمام صحابہ نبی پاک علیہ السلام کہ جو صحابہ تھے وہ کافروں پر بھی اور منافقین پر تو بہت زیادہ سخت تھے، مگر سختی کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین پر بہت زیادہ سختی فرمایا کرتے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ آپ نے ایک شخص کو، بلکہ ایک شخص تھا جو کسی علاقے کی مسجد کا امام تھا، امامت کرتا تھا مسجد میں، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا تھا۔ ایک دن کچھ تابعین، کچھ حضرات، نمازی حضرات، ان میں سے کچھ صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، وہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت عظمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا امیر المؤمنین، یہاں ایک بات عرض کرتا چلتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ
رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہہ کر پکارتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہہ کر پکارتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان، ابو بکر صدیق۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، آپ کے وصال کے فوراً بعد حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، مگر کسی نے حضرت ابو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہہ کر نہیں پکارا، کسی نے آپ کو ان القابات سے پکارا نہیں، بلکہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت بھی لوگ آپ کو عمر ہی کہنے لگے، یا عمر یا عمر یا عمر، اس طرح آپ کے نام سے آپ کو پکارتے تھے۔ لیکن ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو اسی طرح چند اصحاب کے ساتھ آپ مسجد سے جب باہر نکلے تو ان حضرات میں سے ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کو امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج کے صحابی تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ سخت، آپ کی طبیعت میں، آپ کی مزاج میں بڑی سختی تھی، تو لوگ آپ سے بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے، لوگ آپ سے بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے، اتنے آپ سخت تھے۔ مگر آپ نے پہلے خطبے میں، جس دن آپ امیر المؤمنین بنے، منبر رسول پر جب آپ کھڑے ہو کر آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، سب لوگ جانتے کہ عمر بہت زیادہ سخت ہے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو اس وقت بھی میرے سختی سے، شدت سے، سخت رویے سے سارے لوگ واقف تھے اس وقت بھی۔ لیکن اب کیونکہ سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اب میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اب عمر کا رویہ، عمر کی سختی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، میری سختی ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، تو میری سختی ان کے لیے دوگلا ہے، یعنی میں ڈبل سختی کروں گا۔ مگر جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مسلمانوں پر رحمدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسلمانوں پر بڑے رحم اور کریم ہوتے ہیں، فرمایا میں ان کے لیے اس سے بھی زیادہ نرم ہوں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ نرم ہوں۔ اور یہی دیکھا کہ ایک دن مدینہ الرسول میں حضرت عمر فاروق کہیں سے گزر رہے تھے، ایک نابینا شخص کے پاؤں پر حضرت عمر فاروق کی پاؤں اس طرف پڑ گئے، تو اس نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کو دیکھ کے فرمایا کہ کیا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، حالانکہ آپ کے دور خلافت کی بات ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی اندھا تو نہیں ہوں، مگر میں نے ناانجانی میں آپ کو دیکھا نہیں، یعنی یہ آپ کو نرم مزاجی
اتنے عام مسلمانوں پر رحیم تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صحابہ میں سے کسی نے امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اس لفظ سے مجھے مت پکارنا۔ آج اگر کوئی بندہ جناب سود کے رقم سے یا حرام کے مال سے اگر حج کرنے کو جا کر حج کر کر آ جائے تو اس کے دل میں یہ خواہش، یہ آرزو ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہہ کر پکارے، لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارے۔ اگر کسی کو کوئی حکومت کی طرف سے کوئی عہدہ ملے یا کسی ادارے میں اگر اس کو کوئی عہدہ مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ لوگ اسی عہدے کی وجہ سے مجھے اس القابات سے پکارے، صاحب جی کہہ کر پکارے، سر جی کہہ کر پکارے، ایسے ایسے القاب سے وزیر کہہ کر پکارے، تو ان ایسے الفاظ سے پکارے کہ جو میرے شان کے لائق ہو۔ مگر وقت کے امیر المؤمنین حضرت عمر نے فرمایا کہ خبردار آج کے بعد اس لفظ سے مجھے امیر المؤمنین کہہ کر مجھے مت پکارنا آج کے بعد۔ مگر کیونکہ اس محفل میں، اس مجلس میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے جو بڑے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے جو بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کرام موجود تھے، تو وہ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ہم نے تو فیصلہ کیا آج کے بعد آپ کو اسی الفاظ سے پکاریں گے، یعنی امیر المؤمنین کہہ کر آپ کو پکاریں گے۔ اور ہم نے سب نے فیصلہ کیا کیونکہ اس وقت جو ہے نا 6 ایسے افراد تھے جو مجلس شورا کے ارکان تھے، مجلس شورا کے ارکان تھے، ان میں سے عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی المرتضیٰ، عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح 6 ایسے افراد تھے جو مجلس شورا کے رکن تھے کہ جو کام بھی کرتے تھے یہ آپس میں مشورہ کر کے اس کام کو سر انجام دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آج کے بعد ہم اسی الفاظ سے یعنی امیر المؤمنین کہہ کر آپ کو پکارتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کیا کیا، تو آپ اسی وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایک وہ وقت تھا جو الخطاب کا اونٹ کو میں چرایا کرتا تھا، مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ غفتان نامی، وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر جاہلیت میں اسلام سے پہلے آپ اپنے والد الخطاب کا اونٹ چرایا کرتے تھے۔ وہاں پر حضرت عمر بن خطاب ابھی کبھی کوئی اونٹ اس طرف بھاگے تو عمر فاروق وہاں جا کرتے اس طرف، یعنی کہ اس طرح آپ اپنے والد کے اونٹوں کی نگہبانی کرتے تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا، اور ایک زمانہ یہ کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، پوری امت کا بیڑا میں نے اٹھایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آپ کو اسی الفاظ سے پکاریں گے، پھر جب آپ اپنے گھر گئے، اپنے گھر جب حضرت امیر المؤمنین گئے تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سالم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اپنے بیٹوں کو بلا کے گھر میں ایک انہیں بٹھایا، بٹھا کے آپ نے فرمایا کہ میرے بچوں ایک بات غور سے سنو، کبھی اس گمان میں مت رہنا کہ ہم امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ فرمایا اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو تمہیں 2 گنا سزا ملے گا، تمہیں ڈبل سزا ملے گا اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ آخری حج ادا کرنے کے بعد دوبارہ جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، حضرت عمر بن خطاب
फारूक आजम की सादगी और आपके अदल व इंसाफ का ये वाक़यात सुनने के काबिल है। अमीरुल मोमिनीन जब मदीना हज से फारिग होकर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हजरत उमर बिन खत्ताब, तो पहुंचने के बाद आप जो जानवरों का चरागाह जहां पर जानवरों को चराते हैं ना, घास वगैरह खिलाते हैं, चरागाह, वहां जब आप गए तो आपने चंद ऊंट देखे, आपने चंद ऊंट देखे और फिर वहां के मुहाफिज से कहा कि ये ऊंट इतने मोटे ताजा क्यों है, ये किसके हैं? तो उस बंदे ने कहा हुजूर ये आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के हैं। फरमाया उसे फौरन बुलाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया गया। फरमाया ये क्या है? कहने लगा अब्बा जान मेरे ऊंट है। फरमाया दूसरों के ऊंट से तुम्हारे ऊंट मोटे क्यों है? फरमाया मैंने इसलिए यहां पर चरागाह में लेकर आया कि ताकि वो खिला पिला कर तो जब इस काबिल बेचने के काबिल हो जाए ताकि इसे बेच दो, अच्छे पैसे मिले मुझे। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि दूसरों के ऊंटों के मुकाबले में तुम्हारे ऊंटों ने इस चरागाह से कुछ ज्यादा खाया है, तो इसलिए ये मोटे हैं। और उस बंदे ने हमारी नाम की वजह से, निस्बत की वजह से तुम्हारे जानवरों का ज्यादा ख्याल रखा, लिहाजा इन्हें बेचकर जो तुम्हारे ऊंट की रकम है, जो जायज रकम है, उसे रख ले, बाकी जो है ऊपर के जितने भी बनेंगे वो मुसलमानों के बैतुल माल में जमा कर दो। मुसलमानों के आज के एक अगर आम मिनिस्टर हो, मैं किसी वजीर मुशीर मुल्क के सदर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक इलाके की मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। एक मामूली मिनिस्टर जो एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टाउन का जो जवाब मिनिस्टर होता है, एमएलए होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर वो मिनिस्टर या एमएलए के ओहदे पर है, वो चाहता है कि जनाब जितना मैं माल कमा रहा हूं, मुसलमानों की हक तलफी कर रहा हूं, मेरे इतने इतने बैंक बैलेंस है लाखों करोड़ों अरबों रुपए, तो मेरे बच्चों को भी कुछ फायदा हो ना मेरी जिंदगी में, जब तक मैं इस ओहदे पर हूं, मेरी औलाद को भी फायदा मिले। तो इस तरह के लोगों का सोच होता है। मगर अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया कि जो इन जानवरों की कीमत है वो तुम्हारे लिए है, बाकी जो माल चरागाहों से इन्होंने उनको खाने को ज्यादा मिला, इसलिए मोटा फरमा है, इन्हें बेचकर बाकी रकम बैतुल माल में, मुसलमानों के बैतुल माल में जमा कर। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदल इंसाफ का तकाजा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदल इंसाफ के इतने पैकर थे, इस कदर पैकर थे कि एक मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर खिलाफत की बात में देखिए कि जब हुक्मरान, जब हाकिम, जब मुल्क का सदर नेक होगा, जब मुल्क का बादशाह अल्लाह से डरने वाला होगा, जब मुल्क का हाकिम उस अपने रियाया का खैर ख्वाह होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुल्क पर अपने रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। उस मुल्क के रहने वालों पर मुसलसल रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा, जिस तरह हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहे। और फिर उस मुल्क के जो रहने वाले हैं, उस रियासत के जो रहने वाले हैं, वो भी फिर जनाब मन याद रखे कि सारे अल्लाह से डरने वाले बन जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म की दौर खिलाफत की बात, एक आपकी आदत करीमा थी ना कि आप रात को मदीना मुनव्वरा के गलियों में गश्त फरमाया करते थे। लोगों का हाल दरियाफ्त करने के लिए, मालूमात करने के लिए आप रातों को गश्त करते थे, कभी तन्हा और कभी जनाब अपने एक गुलाम हजरत असलम के साथ आप गश्त फरमाया करते थे। हजरत उमर फारूक इसी तरह एक मरतबा गश्त करते करते आप थक गए, थक कर आप एक मकान के दीवार के साथ टेक लगाकर आप बैठ गए।
حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم ایک لگا کر اب دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس گھر سے ایک خاتون اور ایک جوان لڑکی کی آواز آئی، ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، اور بوڑھی عورت اس جوان بچی سے، اس لڑکی سے کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملاؤ. وہ دودھ بیچا کرتی تھی، دودھ میں پانی ملاؤ، پانی ڈال دو. تو اس بچی نے کہا امی جان آپ کو تو معلوم ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے اعلان کر دیا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ڈالے، کوئی دودھ میں پانی شامل نہ کرے. امیر المؤمنین نے اعلان کر دیا. تو بوڑھی خاتون کہنے لگی یہاں امیر المؤمنین تھوڑی موجود ہے، یہاں تو ہے نہیں، وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا اور سن بھی نہیں رہا. تو وہ بچی کہنے لگی امی جان اگر امیر المؤمنین ہمیں نہیں سن رہا ہے، ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے خوف خدا. اس جوان بچی نے کہا امی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں سن بھی رہا ہے. تو جب اس بچی نے کہا تو حضرت عمر فاروق نے دونوں کی باتیں آپ سن رہے ہیں. اس کے بعد امیر المؤمنین نے حضرت اسلم سے کہا، اپنے غلام حضرت اسلم سے کہا اسلم اس گھر کو یاد رکھنا اور یہ بھی پتا کرانا کہ یہ جو لڑکی ہے جس کی آواز ہم نے سنی یہ شادی شدہ ہے یا کنواری ہے، یہ بھی پتا کرنا. اب یہاں سے چلے گئے. صبح کے وقت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسلم کو بھیجا پر میں جواب پتا کروا. حضرت اسلم نے پتا کرائی کہ حضور وہ بچی جو ہے وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، کنواری ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی. جب حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنے بچوں کو، لڑکوں کو، سب کو بلایا. فرمایا تم میں سے کون شادی کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے. فرمایا ابا جان میں اور عبد الرحمن بھائی عبد الرحمن دونوں شادی شدہ ہے. حضرت سالم جو ہے یہ عمر فاروق کا چھوٹا بیٹا ہے کہ نوجوان تو بڑا خوبصورت ہے. اب یہ غیر شادی شدہ ہے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی. تو حضرت سالم نے اس سے پوچھا، فرمایا بیٹا شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت سالم نے کہا جی ہاں حضور ارادہ ہے. تو پھر حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت سالم کو لے کر اسی بوڑھی خاتون کے گھر پر گئے. دستک دی، وہ بوڑھی خاتون باہر آئی تو آپ نے فرمایا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے. اس میں دیکھ کے امیر المؤمنین آپ میرے گھر میں آئیے تشریف لائیے. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر اندر تشریف لے گئے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اندر تشریف لے گئے تو آپ نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ کل رات جب میں گشت کرتے کرتے تھک کر تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا کر میں بیٹھ گیا تو اندر سے مجھے کچھ آواز سنائی دی وہ دودھ کے بارے میں. تو وہ خاتون سمجھ گئی کہ امیر المؤمنین نے ہماری باتیں سن لی تو کہنے لگی حضور مجھے معاف کیجیے، میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی. تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا یہ کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے لیکن اللہ سے ڈرو، آئندہ اس طرح کا معاملات کام مت کرنا. تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ حضور دوسری کمرے میں، جاؤ اسے بلاؤ. جب وہ بچی، وہ کنواری بچی جب باہر آئی تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا چلا کہ تمہاری بیٹی ابھی تک کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی. تو میرا یہ بیٹا سالم جو ہے میرے ساتھ ہے یہ بھی غیر شادی شدہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے
تاکہ ان دونوں کا نکاح شادی کرا دے۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک مسئلہ بھی جب یہ بات نکلی زبان سے تو میں آپ کو ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ یاد رکھیے کہ جب کسی کی بچی کے رشتہ یا کسی کے گھر میں آپ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جائیں گے تو شریعت کا یہ حکم ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انصار سے، جو مدینہ منورہ کی جو خواتین ہیں، جب ان کے گھر اپنے رشتے لے جاؤ گے تو انصار کی لڑکیوں کو ایک مرتبہ دیکھنا، ایک مرتبہ، یہ بخاری میں جو حدیث موجود ہے، میرا آقا نے فرمایا ایک مرتبہ اسے دیکھنا۔ کیوں؟ فرمایا ان کے آنکھ پر کوئی داغ ہوتی ہے، سرکار نے یہ فرمایا۔ اب علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں اپنے بیٹے کا رشتہ لے جائے تو ایک مرتبہ گویا کہ اس لڑکی کو دیکھنا جائز ہے، ایک مرتبہ صرف۔ ہمارے یہاں تو آج کل جناب من اگر کسی کے یہاں رشتہ اور منگنی ہو سب کچھ ہو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے اور اللہ ہر مسلمانوں کی بچیوں کے عزت کی تحفظ فرمائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد جناب من وہ ابھی تک نکاح سے پہلے صرف منگنی بھی ہے، کلفٹن لے جا رہے، کوئی آکس میں لے جا رہے، کوئی کہاں تفریح گاؤں میں لے جا رہے، حالانکہ یہ ناجائز اور یہ حرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پہ دعوت دینے والی بات ہے۔ شریعت میں اجازت نہیں، صرف ایک مرتبہ، تاکہ ایک دوسرے کو پسند کیا جائے، ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ جس لڑکی کے ساتھ آپ رشتہ طے کر رہے ہیں ایک مرتبہ شریعت نے اجازت دی تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن ہمارے یہاں معاملہ ہی بالکل برعکس ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تاکہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کو پسند کر سکے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے فرمایا کہ سالم پہلے تو دیکھ۔ حضرت سالم نے اس لڑکی کو دیکھا، لڑکی نے حضرت سالم کو دیکھا، ایک دوسرے کو پسند کیا، ان کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی، ان کو ایک بڑی نیک صالح بیٹی عطا فرمائی۔ جب وہ بیٹی بچی جوان ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے بعد اسی بچی کے یعنی حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کے نواسی کے پیٹ میں سے وقت کے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ حضرت عمر جس کو کہتے ہیں ثانی عمر یعنی دوسرا عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ڈالے، شامل نہ کرے، تو پھر قوم نے، پھر آپ کے رعایا نے، پھر امت نے آپ کی فرما برداری کی۔ تو انہوں نے پھر آپ کی، کیونکہ جب بادشاہ نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رعایا کو بھی نیک بنا دے، رعایا اگر نیک ہو تو پھر بادشاہ بھی نیک ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کتنے سخت تھے، سختی کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جس مسجد کے لیے آپ نے امام مقرر کیا، یہ مدینہ منورہ سے ہٹ کر کسی اور علاقے کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں کے نمازی حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کے پاس آئے، حضور آپ نے کیسا امام بنا ہمارے لیے مقرر کیا؟ فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا حضور وہ تو روزانہ فجر کی نماز میں، یہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان جو عربی میں ہے سینکڑوں سال پہلے لکھی ہوئی تفسیر ہے، آج کل کے دور کا نہیں ہے مولوی کا، 4-5 سال سے پہلے لکھی ہوئی تفسیر ہے، تفسیر روح البیان، علامہ لکھنے والا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نے لکھی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا بات ہے، امام نے کیا مسئلہ کہ حضور وہ تو روزانہ فجر کی نماز سے سورہ عبسہ وتولی پڑھتا ہے، روزانہ بلا ناغہ، یہ آخری پارہ جسے اما پارہ کہتے ہیں نا، آخری پارے میں یہ سورت ہے عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، چھوٹی سی بڑی سورت نہیں ہے، وہ روزانہ فجر کی نماز میں ایک ہی سورت پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے اس امام کو طلب کیا، فرمایا جاؤ اسے بلاؤ۔
وہ امام جب حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ امام صاحب کیا بات ہے، کوئی اور سورت یاد نہیں ہے، وہ اور آیتیں تمہیں یاد نہیں کہ روزانہ فجر کی نماز میں ایک ہی سورت پر کی تلاوت کرتے ہو؟ یہ نہیں پوچھا عمر نے، حضرت عمر فاروق نے یہ سوال نہیں کیا ان سے، بلکہ آپ نے جب اس امام کو بلایا، بلانے کے بعد تلوار میان سے نکال کے امام کا سر اسی وقت تن سے جدا کر دیا، مر جا، تیرا مرنا ہی بہتر ہے۔ جب اس امام کا سر تن سے جدا کر دیا حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو پھر اس سے پوچھا گیا حضور آپ نے اسے قتل کیا؟ فرمایا یہ امام نہیں تھا، یہ واجب القتل تھا یہ بندہ۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اگرچہ یہ روزانہ فجر کی نماز میں سورہ عبس وتولی کی تلاوت کرتا تھا، اگر کوئی زندگی بھر کوئی امام اگر ہر نماز میں سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس وقت یہ مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں آپ کو، اگر کوئی امام اس سورت کو ایک ہی سورت کو اسی سورت کو واجب سمجھ کر اگر پڑھتا ہے کہ صرف اسی کا پڑھنا واجب ہے باقی نہیں، تو پھر مسئلہ الگ ہوگا، پھر اس کا مسئلہ کچھ الگ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص بلا نیت وہ قرآن سمجھ کر صرف اسی آیت کو پڑھے یا سورت کو پڑھے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گی۔ لیکن عمر فاروق اعظم نے فرمایا اگرچہ اس امام نے قرآن پڑھی مگر توہین رسالت کی نیت سے، حضور کی گستاخی کی نیت سے اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا بات دراصل یہ کہ اس قرآن کی یہ آیت جو ہے، یہ سورت جو ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ جو سورت ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی کا ذکر ہے، یعنی شان نزول بتا رہے عمر فاروق اعظم۔ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، عمر فاروق شان نزول بتا رہے اس آیت کے ذریعے۔ فرمایا بات دراصل یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نابینا تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن جو کافروں کو، مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، ان کو دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے، تو اب سرکار انہیں تبلیغ کر رہے تھے تو یہ نابینا صحابی کسی حاجت کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ اب وہ نابینا تھے، اس نے کچھ دیکھا نہیں، سرکار برابر اس گویا کہ مشرکوں کو تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اب یہ نابینا صحابی آ کر یا رسول اللہ میری طرف متوجہ ہو جائے، میری بات سنیے، میری طرف متوجہ ہو جائیے، مجھ پر نظر کرم فرمائیے۔ سرکار نے اپنے اس نابینا غلام کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ مسلسل کافروں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوب کافروں سے منہ پھیر لیجئے، وہ جو آپ کا مخلص غلام آیا ہے، اعمی عربی میں نابینا کو کہتے ہیں، وہ جو آپ کا نابینا غلام آیا ہے آپ اس کی طرف توجہ فرمائیے، اس کی طرف نظر کرم فرمائیے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے، اپنے محبوب کے غلاموں سے کس قدر محبت فرماتا ہے اندازہ کرے۔ مگر وہ منافقین نے کیا سوچا، اس امام صاحب نے یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں اپنے نبی سے کلام کیا، معاذ اللہ، سخت الفاظ سے اپنے، حالانکہ یہاں پر اللہ اس کے رسول کے درمیان جو محبت ہے، رب کریم نے اس محبت کو ظاہر کیا کہ مجھے اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، محبوب اگر یہ بدبخت آپ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائے، مگر وہ مخلص غلام آ جائے گا اس کی طرف توجہ فرمائے۔ مگر اس منافق نے سمجھا کہ اللہ نے سخت لہجے میں کلام فرمایا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے نزدیک جو توہین رسالت کی نیت سے اگر سے قرآن پڑھے، جس طرح لوگ آج کل پڑھتے نا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، بعض لوگ قرآن کی اس آیت کریمہ کے آڑ میں سرکار کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ کوئی مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کا انکار نہیں کرتا۔ ہمارا تو ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بشر ہے،
مگر وہ عام بشر نہیں، وہ افضل البشر ہے، وہ سید البشر ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کے بعد کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے محبوب کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بندہ، یہ امام توہین رسالت کی نیت سے اس نے قرآن کی تلاوت کی، روزانہ بس اللہ سورت کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ بندہ واجب الخط ہے، یہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مہینہ محرم الحرام شریف کا یکم محرم 23 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی، 10 سال مسلسل آپ خلافت کی کرسی پر متمکن رہے، اور یہودیوں کو بھی کہنا پڑا کہ عمر کی عمر نے، یعنی زندگی نے وفا نہیں کیا۔ اگر عمر کی زندگی اور کچھ سال اگر عمر کے ساتھ وفا کرتی تو آج پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ تو اندازہ کریں، صرف 10 سال کے عرصے میں آپ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے، 10 سال کے عرصے میں۔ ہمارے تو حکمران جناب من اپنی زندگی بھی لگا دے، ایک چھوٹا سا شیر بھی گویا کہ آزاد نہیں کرتا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ نے گویا کہ صرف 10 سال کی خلافت کی کرسی پر اب بیٹھے، اور اسلام کو آپ نے اتنا نفع پہنچایا، مسلمان اس زمانے میں سے خوشحالی کے دن گزار رہے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ اگر خوشحالی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا موضوع بن سکتا ہے کہ عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمان کتنے خوش تھے۔ خوشحالی کا اس قدر دور تھا کہ مسلمان جناب من یہاں تک کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کوئی نہیں تھے، زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں تھے۔ آج کل تو مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ جناب جو اچھا خاصا کھاتا پیتا بھی ہو وہ بھی کہتے یار مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے، ہاں۔ اور پھر ہمارے حکمران پہلے سے اعلان کرتے ہیں کہ جناب یکم جولائی سے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ جناب جیسے ہی جولائی کا مہینہ داخل ہوا، اب حضرات گرامی 8 روپیہ پیٹرول بڑھ گیا۔ یہ ہمارے جناب من بڑی خبریں ہیں، خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے خیر خواہی کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ تعالیٰ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا میں حکمران بادشاہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ پاک ہم سب کی نماز جمعہ کو پڑھنا ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک نماز جمعہ کے دوران ہم سے جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں بے ادبیاں بھی مالک سب اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ با جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی سب میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، ایمان، عزت و آبرو، تن من دھن دولت سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن مسلمانوں کے روزگار ہو، کاروبار ہو، ان مسلمانوں کے جائز روزگار اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی دل کی محتاجی نصیب فرما، ہمیں غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا رب پاک جتنے بھی ہمارے مسلمان مقروض ہیں سب کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو مسلمان بے جا مقدمہ بازیوں میں گرفتار ہو چکے مولا ان سب کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی ہمارے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مالک سب کو شفا عطا فرما۔ دعا کیجیے اللہ کریم کی بارگاہ میں
محمد حمزہ اور ان کی نانی کے لیے اللہ کریم انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بابا غلام جان کے لیے دعا کیجیے، حاجی محمد شاہ جان کے لیے دعا کیجیے، میرے بڑے بھائی کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام کی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی بیماریاں دور فرمائے۔ عائز بھائی کی بیٹی کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم ان کی بچی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے مسلمان جو حالت ایمان کے ساتھ دنیا فانی سے وفات پا چکے مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ دعا کیجیے اللہ کریم کی بارگاہ میں مرحوم اللہ بخش کی مغفرت کے لیے، اللہ کریم مرحوم اللہ بخش کی مغفرت فرمائے۔ مرحوم اللہ بخش کے تمام صغیرہ کبیرہ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، مرحوم کی قبر کو روشن فرما۔ دعا کیجیے اللہ کریم کی بارگاہ میں مرحوم سنی شاکر کی والدہ مرحومہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ محمد سعید بھائی کی مرحومہ زوجہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم محمد سعید بھائی کی مرحومہ زوجہ کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ پاک ہم میں سے جن جن کے رشتہ دار، والدین، عزیز اقربا جو حالت ایمان کے ساتھ وفات پا چکے سب کی مغفرت فرما، سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ حاجی محمد عثمان کے لیے دعا کیجیے، مرحوم محمد صدیق کے لیے، مرحوم محمد یعقوب کے لیے، مرحوم آدم جعفر کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم بھی ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ پاک بالخصوص ہمیں بھی مرنے سے پہلے ہمیں بھی مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، نیکی سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب کریم جہاں کہیں بھی کچھ مسلمان کفار کے ساتھ برسر پیکار ہے، یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کافروں کو مغلوب کر دے، دشمنان اسلام کو مغلوب کر دے۔ یا اللہ پاک فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، شہر کراچی کا منطقہ گہوارہ بنا دے۔ یا رب پاک مہنگائی کا خاتمہ فرما، امت پریشان حال ہے، یا رب پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہم پر نفع بخش بارشیں نازل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین وحب اللہ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت غوث اعظم ایمانوں کا بنوں کا، غوث اعظم ایمانوں کا بنوں کا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت جس کی خدمت پہ قدسی کہے ہارازہ، جس کے قدسی کہے ہارازہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں سلام
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.